السلام علیکم۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہماری رائے، آج دل بہت اداس ہے۔ آج پاکستان میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے اور جہاز گرا ہے۔ جہاز گرنے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ کی قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں، آپ کا جو ہے وہ لوگ جو ہیں، اب دیکھیے نا 108 گھروں میں تو اب تک کی اطلاع کے مطابق اس دفعہ عید نہیں منائی جائے گی نا، ان کے پیارے جو ہیں ان سے بچھڑ کے اس دنیا سے چلے گئے، اور یہ 108 بہت بڑی فگر ہے صرف ایک واقعے کے نتیجے کے اندر۔ ابھی کرونا جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ آج ظفر مرزا صاحب نے پریس کانفرنس میں فرمایا کہ کرونا جو ہے اس کی شدت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایک ہی دن کے اندر سب سے زیادہ پیشنٹ 2000 سے زائد 2400 کے قریب کہا جا رہا ہے نئے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ جیسے جیسے ٹیسٹنگ بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے نئے لوگ آتے جا رہے ہیں۔ آج پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی یہ ایئر بس جو ہے A320 جو ہے، ویسے A320 طیارہ جو ہے میں ذاتی طور پہ اس کو بہت ہی کرتا ہوں۔ فلائی بائی وائر کی پرانی ٹیکنالوجی کے تحت یہ ہے، اور نہیں بھی ہے ویسے ہمارا جو فلائی بائی وائر جو ہے JF تھنڈر بھی اسی ٹیکنالوجی پہ ہم اڑاتے ہیں۔ تو A320 ایئر بس 320 جو ہے یہ ایئر بس کے پہلے اور موسٹ ریلائبل ماڈل کے اندر شامل ہے، اور ایئر بس نے شاید اس کے ہی مختلف ویریئنٹ A320 کے ویریئنٹس ہی بہت زیادہ بنائے ہیں۔ پاپولیشن وائز یہ ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے جو ہر ایئر لائنز کے اندر اڑتی ہے یا اڑائی جاتی ہے۔ قابل اعتماد طیارہ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فلی ڈیجیٹل نہیں ہے۔ اس کا جو کاکپٹ ہے وہ نہیں ہے، مطلب فلی ڈیجیٹل نہیں ہے بلکہ سیمی ڈیجیٹل ہائیبرڈ اس کو کہا جاتا ہے، اور پائلٹ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ جو پائلٹ کے سینئر پائلٹ کا جو ایج گروپ ہے وہ ڈیجیٹل سے تھوڑا سا وہ فیل کرتے ہیں۔ تو یہ طیارہ تو بہت محفوظ طیاروں میں سمجھا جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ اب کیا کہا جائے، ATR جب گرا تھا حویلیاں کا جس کا آج تک کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا، وہ ATR جو ہے گلگت سے لاہور آ رہا تھا، اور اس کے بعد میں جو بات سننے میں آئی وہ یہ کہ اس کا ایک انجن وہاں پہ خرابی کر رہا تھا، لیکن پائلٹ کو فورس کیا گیا اور وہ اس کو اڑا کے لے آیا۔ راستے میں نہ صرف کہ جو انجن خرابی کر رہا تھا وہ بند ہوا بلکہ دوسرا انجن بھی جواب دے گیا۔ اب اس طیارے کی بھی اگر آپ ٹاور سے گفتگو سنیں، آخری گفتگو، تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میرا طیارہ جو ہے اس کا ایک انجن جواب دے گیا اور میں دوسرے انجن پہ شفٹ کرنے لگا ہوں، اور پھر وہ جیسے ہی وہ اس طرف یا اس انجن کو اگنائٹ کرتا ہے یا آن کرتا ہے تو آواز بند ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طیارہ اپنا بیلنس کھو دیتا ہے۔ اب اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اس پہ کی جا سکتی ہیں اس حوالے سے، کہ اگر وہ لوپ ہی بنانا تھا اس نے تو وہ اچھے والا چھوٹا شارٹ روٹ بنا لیتا، وہ آبادی کی طرف کیا کرنے گیا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ATR کی طرح اس کا بھی مطلب اب لینڈنگ ایئر بھی جواب دے گیا۔ تو ارشد ملک صاحب جو ہیں، ایئر مارشل ارشد ملک صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ طیارہ ٹیکنیکلی بالکل ساؤنڈ تھا، اور طیارے کے دو سسٹم فلاپ ہو رہے ہیں، ایک اس کا انجن فلاپ ہو رہا ہے اور ایک اس کا لینڈنگ گیئر فلاپ ہو رہا ہے، اور یہ واضح ہو رہا ہے جو وہ گفتگو کر رہا ہے۔ اب پتہ نہیں ایک بڑا جگرا چاہیے اس جیسی بات کرنے کے لیے جو جناب چیئرمین PIA صاحب نے ایم ڈی PIA میرا خیال CEO صاحب نے فرمائی ہے، اور یہ CEO صاحب بڑے کمال کے آدمی ہیں جی، یعنی کہ ایسی CP کے قوانین کے تحت لسٹڈ کمپنی کا آپ فائنانشیل رزلٹ نہیں بتا سکتے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی ایئر لائن لاس میں ہے، انہوں نے 34% پروفٹ کٹ ماریا، اور آپ ایک نظر سے دیکھیں، اگر آپ نے تھوڑا سا فنانس سے آپ کو ہے تو آپ کو لگے گا کہ اتنا گھٹیا قسم کا فراڈ کر رہا ہے یار یہ بندہ اپنی ایئر لائن کو پروفٹ میں شو کرنے کے لیے، کہ اس کو شرم بھی نہیں آتی۔ نیکڈ آئی سے آپ پکڑ لیتے ہیں کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے، کہ آپریٹنگ کاسٹ جو ہے وہ ٹوٹل جو ارننگ ہے اس کے بعد اس میں ڈالی جا رہی ہے، اور اس کے بعد وہ لاس میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ دکھایا دیکھیں ہم نے اتنا ٹرن اوور کو پروفٹ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ، آپریٹنگ جب تک اس میں کاسٹ نہیں ڈلے گی نکلے گی۔ اب وہ صاحب کہتے ہیں جی طیارہ تو بڑا فٹ تھا۔ دنیا کی تمام ایئر لائنز جو ہیں، آج میں بہت اداس ہوں جی، غصے میں بھی ہوں اس حوالے سے، دنیا کی تمام ایئر لائن نے کرونا لاک ڈاؤن ہوا انہوں نے اپنے طیاروں کے انجن کھول دیے، انہوں نے انٹیریئر کھول دیا، اور نئے انٹیریئر اور نئے انجن کے ساتھ اب انہوں نے فٹ کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب قطر ایئر لائنز جو ہے 350 طیاروں والی ایئر لائن ہے،
اتحاد کو دیکھ لیں، 350-400 اس کے ہیں۔ یونائٹڈ ایئر لائن جی 1000 طیارے، دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن جو ہے امریکہ کی، وہ دیکھ لیں آپ۔ امریکن ایئر لائن جو ہے اس کو دیکھ لیں، یہ جتنی بھی KLM کو دیکھ لیں، یہ جتنی بھی بڑی بڑی ایئر لائنز ہیں انہوں نے کرونا لاک ڈاؤن کو استعمال کیا ہے۔ ہم اس دوران جو ہے وہ جعلی فگر جاری کر رہے تھے کہ PIA کو ہم نے پروفیٹیبل بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو تھا جو کہ اٹ سیلف وائلیشن ہے لا آف پاکستان کی۔ خیر باتیں تو بہت زیادہ کی جا سکتی ہیں، دل بہت دکھا ہوا ہے، لیکن آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ پروفیسر نعیم مسعود صاحب ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں ہیں اور بڑی تگدو کے بعد پہنچے۔ آج انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہی اس میں اپنی حصہ ڈالنا۔ ان کے ساتھ جی ہمدم درینہ ارسلان رفیق بھٹی صاحب تشریف رکھتے ہیں، بیورو چیف ہیں ہمارے لاہور کے، اور اسکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گے سید شعیب الدین صاحب، جن کو ہم چاچو کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے ہمارے بیورو چیف اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ دن جناب ممتاز بھٹی صاحب، سینئر صحافی تجزیہ نگار۔ اور ان کی طرف خیر افسوس ہی ہے، اور تھوڑا سا ہر دفعہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں پروفیسر، ہم بیٹھ کے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اپنی خامیوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حکومت میں کہتی ہے جی خامی تو تھی کوئی نہیں، بس اللہ کی طرف سے آ رہا تھا، اللہ کی طرف سے آ گیا، یہ بس صبر کر لیں، وہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ تو ہر دفعہ انجن ہی کیوں فیل ہوتا ہے جی ہمارا؟ اس دفعہ تو خیر لینڈنگ ایئر بھی فلاپ ہو گیا جی۔ دیکھیں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ جن اقوام کی سیاسیات، اخلاقیات، سماجیات مسلسل فیل ہو رہی ہو رہی، ان کے پرند چرند میں بھی خرابی آ جاتی ہے، اس کے درختوں میں، اس کی فصلوں پہ بھی سکینڈل آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے گنے پہ تباہ کاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور انجن تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ دیکھیے میں یہ بات تو مانتا ہوں کہ زندگی اور موت رب کعبہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اب اس طیارے کو تکنیکی بنیادوں پہ دیکھنا پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا۔ اگر ارشد ملک صاحب کہتے ہیں کہ اٹ واز فٹ، گرا کیوں؟ دیکھیں یہ جہاز کی ٹیکنالوجی ہے، کوئی سائیکل نہیں ہے کہ چین اتر گیا، یہ مذاق نہیں ہے، پوری آرٹ ٹیکنالوجی ہے دنیا بھر کے اندر۔ آپ فرما رہے تھے رضی کہ 108 یا 100 کچھ خاندانوں کی عید خراب ہو گئی، نہیں، پوری قوم کی، قوم پہلے ہی تناؤ میں تھی، پھر میں کہوں گا سیاسی سماجی تناؤ میں تھی، کرونا کی وجہ سے تناؤ میں تھی، حکومتی جھوٹ اور مکاری کی وجہ سے تناؤ میں تھی، نیب کے اوچھے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے تناؤ میں تھی، اوپر یہ بالکل عید کے 2-3 دن قبل اس طیارے کا تباہ ہو جانا اور اتنے شہداء کی لاشیں دیکھنا اور اتنے خاندان کا غم زدہ ہو جانا، یہ قوم کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور CEO کہہ رہا ہے PIA کا کہ جناب علی طیارہ فٹ تھا، یا مجھے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، دیکھیں بات جانوں کی ہے، پہلے پتہ کریں کہ ارشد ملک صاحب دماغی طور پہ فٹ ہے اتنی جلدی؟ یہ جواب کیسے گرا؟ پھر کیوں گرا؟ یہ تو جواب دینا پڑے گا اس ڈپارٹمنٹ کو، اس منسٹری کو، اس انتظامیہ کو، PIA کو، ہر بندہ اس وقت تک، یہ حکومت اس وقت تک مجرم ہے جب تک ٹھوس بات سامنے نہیں لاتی۔ رضی یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ میں نے آپ کے پروگرام میں آنا ہے تو میں سستی کر جاؤں، میں آؤں ہی نہ، اور میں کہہ دوں کہ آئی ایم سوری رضی، اللہ کو یہی منظور ہے کہ میں نہیں آ سکتا، اور کہوں بھی ایٹ دا نک آف دا ٹائم، تو آپ کہیں گے کہ یہ اللہ پہ کس طرح کا ایمان ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے جو قوم اپنی مدد آپ نہیں کرتی اس کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ اب اس طیارے میں مجھے پھر وہی بات میں نے آپ کو کہا کہ جس قوم میں اتنی خرابیاں ہوں، اتنی جھوٹ ہوں، اس طرح کی حکومتیں ہوں، جانسیں دیے جائیں، تو وہاں پر طیاروں کے انجن فیل ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پورا ایکو سسٹم فیل ہو جایا کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں، پچھلے دنوں ہم گوادر گئے تو وہاں کہا جانا شروع ہو گیا کہ آپ لوگ یہاں آئے ہیں
تو یہاں پہلی دفعہ اتنی بارش دیکھی ہے. تو میرے دل سے ایک بات آپ نے چونکہ غمزدہ کر دیا, میں تھوڑی سی روحانی سی بات کرنے لگا ہوں. میں نے کہا کہ اب اتنے انسان گوادر کی طرف آ رہے ہیں, یہ اتنی چہل پہل ہو گئی ہے, یہاں بارشیں بھی آئیں گی, یہاں برکتیں بھی آئیں گی, یہاں بڑا کچھ رحمتیں بھی آئیں گی. تو یہ چیزیں ہوا کرتی. اور جب انسان کی نیت خراب ہو, یار حکمرانوں کا جھوٹ بولنا, ایک منسٹر کا جھوٹ بولنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی جھوٹ بن جایا کرتے ہیں. صحیح. میں نہیں سمجھتا, میں بڑے سوری ٹو سے رضی, ان ارشد ملک صاحب کا پہلے ٹیسٹ کروائیں. صحیح. ان کا جو باکس ہے, جو برین باکس ہے, اس کا پہلے ٹیسٹ کروائیں, طیارے کا بعد میں کروائیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک اس کا رزلٹ سامنے نہیں آتا, یا جب تک اس کا رزلٹ چھپایا جاتا ہے, یہ جھوٹے منافع جو بتانے والے لوگ ہیں یہ سب مجرم ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کے پیرنٹس کو یا ان کے لواحقین کو انہیں معاف کر دینا چاہیے. اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کے زخموں کو آپ 2 4 5 6 10 لاکھ کی مرہم سے اس کو ٹھیک کر دیں گے. ہو سکتا ہے آپ کچھ لوگوں کی چشم پوشی کر دیں, لیکن یہ ناسور بنے گا اور یہ کوڑ کی کاشت ہے. جی, کوڑ کی کاشت ہے, اور کوڑ اس میں اگے گا, اور یہ کوڑ کو مزید کوڑ کو جنم دے گا. چاچو, یہ جو بات کہی ہے ارشد ملک صاحب نے کہ طیارہ فٹ تھا, رات انہوں نے 9 بجے کے بعد پریس کانفرنس کی ہے, تو یہ تو پھر مزید تشویش کی بات ہو جاتی ہے کہ ایک فٹ طیارہ جو ہے اس کے 2 سسٹم ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ فلاپ ہوئے, اور پائلٹ جو ہے وہ بیچارہ طیارے کو ہینڈل نہیں کر پایا. یہ تو سر مزید تشویش کی بات ہو جاتی ہے. یہ تو دیکھیں رضی صاحب, ہم میں سے کوئی آپ سمیت یا میں یا بھٹی صاحب کوئی بھی یہاں پہ ایویشن کا ایکسپرٹ نہیں ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو شاید پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں, اپنے کل سمجھ لیتے ہیں. میں نے کافی عرصے 20-25 سال ایویشن کی بی بھی کی. ایک چیز جو مطلب مینیفیسٹو میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ جب طیارہ لاہور پہنچتا ہے یا لاہور سے اڑنے لگتا ہے تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اس کا چیک اپ کرتا ہے. اور جب کپتان آ کے کاکپٹ میں بیٹھتا ہے تو ایک بات آپ یاد رکھیے کہ جس کپتان نے اڑانا ہے وہ ہیلی کاپٹر سے چھال نہیں مار دیتا جہاز سے, وہ ساتھ ہی مرتا ہے اس کا یا بچتا ہے. تو وہ آ کے اس طیارے کی باقاعدہ چیکنگ کرتے ہیں, اور اگر اس میں کوئی چیز درست نہ پائی جائے تو فوری طور پہ انجینئرنگ کے جو شعبے کے لوگ ہیں ان کو بلا کے بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کو درست کریں, کیونکہ سامنے اسکرین پر اس غلطی کی نشاندہی ہو جاتی ہے. یہ تو ایک بات ہے. اب یہ ہے کہ لاہور میں جب یہ اڑا طیارہ تو اس کی جو ٹیوننگ جو یہاں پہ اس کو چیک کیا گیا اس کا ریکارڈ موجود ہوگا. نمبر 1, اگر اس کا انجن خراب تھا تو اس کو اڑنے کی اجازت کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا, یہ ممکن نہیں ہے. کپتان پاگل نہیں ہے جو اپنی زندگی اور اپنے ساتھی جو 7-8 عملے کے لوگ ہیں ان کی زندگی کو رسک پہ لگائے گا. اصل بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ نا نتیجے پہ چھال مار دیتے ہیں فوری طور پہ, یا ہمارے پیر سلپ ہو جاتے ہیں. اس طیارے کے اندر بلیک باکس موجود ہے, وہ اب پیرس جائے گا کیونکہ یہ جو ایئر بس ہے یہ فرانسیسی کمپنی ہے. یہ تمام ایئر بلیک باکس وہیں جاتے ہیں, وہ کھلے گا اور اس کے اندر سے اس کی وجہ کی نشاندہی ہوگی کہ کیا ہوتا ہے. نمبر 2, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کے جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں وہ سارے اب آبادیوں کے اندر آ گئے ہیں. چاروں طرف سے آبادیوں نے گھیر لیا ہے, چاہے وہ لاہور ہو, چاہے اسلام آباد اب باہر چلا گیا ہے, پہلے شہر کے اندر تھا. یہاں پہ سب سے بڑی جو پرابلم آتی ہے کہ ہم لوگ جو کوڑا ہے وہ باہر پڑا ہوتا ہے. آپ آج بھی چلے جائیں ایئرپورٹ کے اوپر لاہور, آپ کو بے شمار پرندے اڑتے نظر آئیں گے جن کے لیے سول ایویشن باقاعدہ گن مین رکھتی ہے تاکہ وہ ان پرندوں کو گولیاں مارتے رہیں یا دھماکے کرتے رہیں تاکہ وہ پرندے وہاں سے چلے جائیں. لیکن جب تک اس علاقے میں کوڑا ختم نہیں ہوگا وہ پرندے وہاں آتے رہتے ہیں. پاکستان میں ہر سال 25, 30, 40 واقعات ہوتے ہیں کہ پرندہ انجن کے اندر گھس جاتا ہے, اور یہ نارملی واقعہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی طیارہ ٹیک آف کرتا ہے
یا جب کوئی طیارہ لینڈنگ کرتا ہے، ایسے ٹائم پہ طیارے کے اندر پرندے کا گھس جانا معمولی بات ہے. لیکن خوش قسمتی سے یہ جب بھی واقعات ایسے ہوئے ہیں، چاہے پاکستان ایئر لائن ہے، چاہے پاکستان کی کوئی اور دیسی ایئر لائن ہے یا غیر ملکی، ہمیشہ یہ ہم نے یہی رپورٹ کیا ہے کہ پائلٹ نے خوش قسمتی سے طیارے کو زمین پہ اتار لیا، اور اس کے بعد اس طیارے کا انجن اکثر اوقات ریپلیس کرنا پڑتا ہے یا اس کی پوری کھول کے مرمت ہوتی ہے. یہ معمول ہے پاکستان میں، لاہور اور کراچی دونوں میں بہت زیادہ معمول ہے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے. آپ یہ پتہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس سال اب تک ایسے بے شمار واقعات ہو چکے ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اب میں نہیں جانتا کہ اس طیارے کے انجن کے ساتھ کیا واقعہ ہوا. ایک انجن کے بند ہونے کے بعد دوسرے انجن کا بند ہونا بہت ہی بڑی بدقسمتی ہے. یہ کیا وجہ ہے یہ تو ابھی وہ جب نکلے گی مشینری چیک ہوگی، بلیک باکس چیک ہوگا، پتہ چلے گا. لیکن ایک اور بدقسمتی دیکھیے کہ جس جگہ پہ طیارہ گرا ہے اس سے بمشکل 1 سے 2 منٹ یا 1.5 منٹ کے فاصلے پہ رن وے سے پہلے کا کچا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. طیارہ بالکل اینڈ پہ آ کے مکانوں پہ گرا ہے. اگر اسے 1-1.5 منٹ مل جاتا تو یہ ایئرپورٹ کے رن وے پہ یا اس سے پہلے کے کچے علاقے پہ جا کے گرتا، جہاں پر چونکہ یہ بیلی لینڈنگ ہوتی. بیلی لینڈنگ سے مراد ہے کہ طیارے نہیں نکلتے اور طیارے کو پیٹ کے بل اترنا پڑتا ہے، صحیح. اس کے اندر آگ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے دوست جو جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہے. جن لوگوں کو ایویشن کا نہیں پتا انہیں کم از کم ایویشن پہ اس طریقے سے منہ نہیں کھولنا چاہیے. ٹھیک ہو گئے. ایئر بس جو ہے وہ جی ملٹی نیشنل کمپنی ہے. اس کے اندر فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ جو ہیں یہ سب نے اپنی اپنی طیارہ سازی کی فیسلٹیز ختم کر کے تو یہاں پہ مرج کیا ہوا ہے. اور اب انہوں نے مل کے کہ بمبارڈیئر کمپنی جو ہے وہ بمبارڈیئر طیارہ کا نام ہے، وہ جو اسرائیل سے طیارہ آیا تھا نا جی پاکستان جس کے اوپر بڑا شور مچا تھا، وہ بمبارڈیئر طیارہ تھا. تو یہ کینیڈا بناتا ہے جی. کینیڈا انہوں نے مل کے یہ جو ہے ظاہر کمپنی ہے تو اب ایئر بس نے وہ خرید لی ہے، بمبارڈیئر کمپنی بھی خرید لی ہے، اور یوں اس کے اندر کینیڈین نیشنلٹی بھی شامل ہو گئی ہے. تو ایئر بس جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے جی. میں نے کہا کہ یہ بھی بتاتے چلیں جس طرح بوئنگ اس وقت پاکستان کا انٹرنیشنل ٹریفک جتنا بھی ہے وہ بوئنگ 777 کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اس کے 2 ماڈل ہیں ہمارے پاس، LR لانگ رینج اور ER ایکسٹینڈڈ رینج. یہ 2 ہمارے پاس ہیں اور ہم سارے انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ہم اس میں کرتے ہیں. 2008 میں ہم اس کے لانچ کسٹمر تھے، میرا خیال لانگ ڈسٹینس جو طیارے جاتے ہیں جی لانگ رینج LR جی لانگ رینج ہم اس کے لانچ کسٹمر تھے جی اس ماڈل کے. اور بڑا ہی جسے کہنا چاہیے کہ وہ 747 کے بعد اگر کوئی ماڈل زبردست بوئنگ کا ہے تو وہ 777 ہے، اور اس کے 2 ماڈل ہیں اور ہم انٹرنیشنل ٹریفک اسی کے اوپر لے کے جاتے ہیں. لیکن یہ جو ڈومیسٹک ہے اس میں ہم بوئنگ بھی چلاتے ہیں، لیکن زیادہ ہماری ریلائنس جو ہے وہ ایئر بس کے اوپر ہے. یہ تھوڑی سی اطلاعات جو مختلف سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، آج میں دیکھ رہا تھا پروگرام سے پہلے تو اس وقت میرے علم میں آئیں، تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہم جو سجاد گل صاحب جو ہیں یہ گل ہیں جو کہ پائلٹ تھے اس کے، ان کے جو کلیگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے. ان سے فون پہ ہم کوشش کر رہے ہیں رابطہ کرنے کی. بھٹی صاحب آپ کے جو ہیں قبیلہ بھٹیاں کے جو ہیں پنڈی بھٹیاں کے دوسرے اپنے آ گئے ہیں تو ان سے بھی بات کر لیں. ممتاز بھٹی صاحب، چیئرمین CEO صاحب کہتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جو ہے وہ سب کچھ فٹ تھا طیارہ، اور جو ہے تو پھر لاجک نہیں بتائی انہوں نے کہ پھر گرا کیوں اگر فٹ تھا تو، کیونکہ 2 سسٹم اس کے فلاپ ہوئے ہیں جی، لینڈنگ والا بھی اور انجن والا بھی. رضوان صاحب یہ بڑا عملی ہوتا ہے کسی حادثے کے فوری بعد آپ جو ہے وہ فائنڈنگ کے ساتھ سامنے آ جائیں. یہ پاسبل نہیں ہوتا، بالخصوص اس طرح کے جو ٹیکنیکل جس میں ایکسپرٹی کے آپ کو ویوز لینے پڑتے ہیں، پھر بلیک باکس ڈیکوڈ کرنا ہوتا ہے، اور سارے آپ نے جو دستاویزات ہے جب اس میں فلائی کیا تھا، جہاں سے فلائی کیا تھا آپ کے لاہور سے، وہاں پہ جو سرٹیفکیٹ اسے جاری ہوا، جو باقی چیزیں ہیں انجن چیک کیا جاتا ہے فلائی کرنے سے پہلے. تو یہ سارا یہ چیزیں چیک کیے بغیر ایک دم فائنڈنگ نہیں. بغیر طور پہ CEO صاحب کو یہ پریس کانفرنس کرنی
جو اس کے اب تک کی ابتدائی جو تحقیقات میں اگر کوئی چیز سامنے آئی ہے تو یہ فوکس ہونی چاہیے تھی پریس کانفرنس جو ہے اس کے اوپر. اب ارشد ملک صاحب جو ہیں بڑے ویسے اپرائٹ افسر ہیں اور ان کا کیریئر جو ہے وہ بڑا ایئر فورس کا بڑا اچھا رہا ہے, بے داغ رہا ہے, لیکن یہاں پہ کوئی ڈیفینسو زیادہ نظر آئے, وہ دفاع کرتے ہوئے نظر آئے پی آئی اے کے جہازوں کا, پی آئی اے کا اس کا. دیکھیں یہ وقت دفاع کا نہیں ہے, پروجیکشن کا بھی نہیں ہے, اور یہ وقت تھا اس وقت کہ آپ قوم کے سامنے جو پرائمری یا ابتدائی حقائق تھے وہ آپ سامنے رکھتے جو بھی آپ کے پاس تھے, اور جو ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے اس کی تفصیلات جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے, کیونکہ اس وقت تک یہ کارروائی ہوئی ہے. اب وہاں پہ آپ کو معلوم ہے رینجر, پاک فوج, ان کی ایمبولینسز پلس لوکل اتھارٹی, صوبائی حکومت, یہ سارے سول ایویشن, تو یہ سارے وہاں پہ انوالو ہیں اس وقت, اور اس میں وقت لگے گا. دیکھیں باڈیز کا ڈی این اے ہوگا, جب کریش ہوتا ہے اس طرح کا تو اس کے بعد باڈیز جو ہے وہ قابل شناخت نہیں ہوتی, تو وہ صرف ایک ڈی این اے ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے آپ لاشیں ورثاء کے حوالے کر سکتے ہیں, اور یہ ایک آدھ دن میں نہیں ہو سکے گی. میرا خیال ہے 2 سے 3 دن یہ لگ سکتے ہیں اس کے اندر, یا شاید زیادہ بھی لگ سکتے ہیں. تو اس سارے کے اوپر بریف کرنا چاہیے تھا لوگوں کو, تاکہ دیکھیں جن کے جو پیارے اس میں شہید ہوئے ہیں لوگ, وہ ان کو ایک دھارس بن جاتی اور ان کو پروسیجر پتہ چل جاتا کہ اس سے آگے کیا ہونے والا ہے. اس وقت تک غیر یقینی صورتحال ہے, لوگ بیچارے جن کے اس میں سوار تھے عزیز و اقارب, وہ ادھر ادھر ٹکرے مارتے پھر ہیں انفارمیشن کے حصول کے لیے, پھر ڈیڈ باڈی کے لیے, پھر کچھ لوگ رش کر کے وہاں پہ پہنچ گئے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر, اور نیچرل ہے پہنچنا ہی تھا, ظاہری بات ہے اتنا بڑا حادثہ ہے اور لوگوں کے جو اپنے ہیں وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں اس حادثے کے اندر. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو فوکس جن چیزوں کے اوپر رہنا چاہیے. انتہائی پیتھیٹک ان کی پریس کانفرنس تھی, جو کہ سبجیکٹ کے اوپر بہت زیادہ گرفت نہیں رکھتی تھی, اور جو انفارمیشن ان کو دینی چاہیے تھی, جو پبلک کی اس وقت کی ڈیمانڈ ہے وہ نہیں دے سکے, بلکہ ساری پریس کانفرنس کے اندر ڈیفینس کرتے پائے گئے جو یہ تھا اور یہ نہیں تھا. اس ارلی سٹیج کے اوپر اس طرح کے ڈیفینسو پریس کانفرنس جو ہے یہ بعض اوقات تحقیقات کے اندر بھی رکاوٹ ڈالتی ہے, اور یہ کو پتہ ہونا چاہیے تھا پریس کانفرنس کرنے سے پہلے کہ میری یہ پریس کانفرنس جو ہے جو اس کے اندر یقیناً ایک کمیٹی بنے گی, پہلے بھی یہی ہوتا ہے, اور اس کی پھر فائنڈنگز آئیں گی, اس کو متاثر کر سکتی ہے. کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ان کو نہیں دینی چاہیے تھی جو کہ انہوں نے دی, اور ڈیفینسو نظر آئے اور اس کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے معاملات کا. تو یہ وہ ہے, میں بھی ٹیکنیکلی ہی یہ ہوا ہو, میں بھی کہیں پہ کوئی غفلت ہوئی ہو, یہ بہت پری میچور ہے اس موقع کے اوپر کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دینا. میچور ہے کہ آپ اس کو سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے کے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں. تحقیقات ہونے دیں, ٹیکنیکل کے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, باقی لوگ بھی, تو وہ 3-4 دن کے اندر 5 دن کے اندر میکسیمم چیزیں نکال کے سامنے رکھ دیں گے. تو اس سے پہلے آپ کو پوزیشن نہ لیں تو بہتر ہوگا. یہ سی ای او صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک بھائی جان. A320 کے نا جی یہ والی جو ہے سر جی 12 جہاز ہیں, ایک تو چلے آج تباہ ہو گیا, باقی 11 ہیں. میرا مطلب ہے کہ ان کی بھی تو سیکیورٹی ہمیں کرنی پڑے گی نا, دوبارہ سے چیک کرنی پڑے گی کہ ڈبل جیپرڈی جو ہے, اسے ڈبل جیپرڈی بھی تو کہہ سکتے ہیں نا جی, ہم 2 سسٹم فلاپ ہوئے تو ڈبل جیپرڈی ہوئی ہے. تو یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ ایک آدھ چلے ایک سسٹم فلاپ ہوتا تو آپ اس پہ وہ پائلٹس کو مینیج کر سکتے ہیں, لیکن ڈبل جیپرڈی ہو گئی نا. تو باقی طیاروں کی, اور یہ میجر جو ڈومیسٹک آپ کا ٹریفک ہے, برڈن ہے, وہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. 120 رینج کے 120 مسافروں والے کیپیسٹی کے یہ طیارے ہوتے ہیں, میرا خیال ہے 112 یا 120 کے قریب ہے. تو وہ بھی تو بھٹی صاحب ابھی اس کی بھی تو چیک اپ ضروری ہے. سنا آپ کے کچھ دوست بھی تھے اس کے اوپر میں جو MPDD جی ٹھیک ہو. اچھا بھٹی صاحب ایک منٹ, کیپٹن عمیر جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت سجاد گل صاحب جو شہید ہو گئے اس حادثے کے اندر, ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. کیپٹن عمیر میاں صاحب السلام علیکم. جی سر وعلیکم السلام, گڈ ٹو ہیئر یو. جی لیکن ہم موقع ایسا ہے کہ ہم اس کے اوپر وہ بھی اظہار نہیں کر سکتے.
آپ کا کولیگشپ رہی ہے سجاد گل صاحب یا گل صاحب جو بھی ہیں یہ پائلٹ جو تھے اس کے اندر، کیسے آدمی تھے، پروفیشنلی کیسے آدمی تھے، اور جو خاص طور پہ میرا مطلب ہے کہ آپ نے انہیں کیسا پایا؟ رضوان رضی صاحب، میرا ان کے ساتھ کوئی 25 سال سے تعلق تھا، اور ان کو پی آئی اے جوائن کرنے کے لیے انہوں نے بہت زندگی میں محنت کی، بہت زیادہ فلائنگ کی. ہی واز ویری پروفیشنل پائلٹ، بہت کمپیٹنٹ پائلٹ تھے، اور ان کو فلائنگ سے پیار تھا. اور ان کی میں ان کو جب بھی دیکھتا تھا کہ انہوں نے اپنا زندگی دن رات ایک کیا ہوا تھا کہ میں نے پی آئی اے میں جانا ہے اور پی آئی اے کو سرو کرنا ہے. تو آہستہ آہستہ آل آف اے سڈن ان کا یہ ہوا کہ کچھ ایگزامس ہوئے تو وہ کلیئر کر لیے، تو پی آئی اے نے ان کو کال کر لیا. تو وہ ان کو بہت، میں اس دن خوشی کا انتہا نہیں تھی ان کی کہ میرے پی آئی اے جوائن جب کیا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ فوکر پہ آئے، فوکر سے آگے ایئر بس پہ آئے، ایئر بس سے 777 سے پھر واپس دوبارہ فوکر پہ کیپٹن. تو بڑا انہوں نے منزلیں اس طرح گزاری، اپنا ٹائم گزارا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو فلائی بائی وائر ہے، یہ A320 جو ہے کیپٹن صاحب، اور موسٹ سیکیور طیارہ سمجھا جاتا ہے یہ اس وقت اگر ایویشن میں دیکھا جائے، اور ٹریڈیشنل پائلٹ جو ہیں ان کی ڈارلنگ ہے یہ، مطلب کہ اتنا سیکیور ہے، مطلب جسے کہنا چاہیے. تو اس کے باوجود اس کا یہ ہونا، کیونکہ جو ابھی تک ٹاور سے ان کی گفتگو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پبلک ہوئی ہے، تو اس میں تو وہ بیلی لینڈنگ کی بات بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا انجن بھی ایک جو ہے وہ جواب دے گیا ہے. یہ ڈبل جیپرڈی ہو گئی سر. کیا لاہور سے روانگی کے وقت پراپر چیک اپ؟ نہیں، اس کی ایئر ورجنس تو ہر جہاز کی انجن کی ہوئی ہوتی ہے، اور میں نے وہ ساری آر ٹی اے بھی سنی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ 2 گھنٹے کی سارٹی اس نے کر لی، اور 2 گھنٹے سارٹی کرنے کے بعد وہ اس کو رن وے 250 کی کلیئرنس مل گئی. وہ 3500 فٹ پہ فلائی کر رہا تھا، اس کو انہوں نے کہا 3000 فیٹ پہ ڈیسینڈ کر لو. اور وہ آئی ایل ایس لوکلائزر کے اوپر وہ اسٹیبلش ہو چکا تھا، اس نے رن وے 250 کے اوپر اپنی ہیڈنگ مینٹین کی ہوئی تھی. جب وہ اس کے بعد اس نے دوبارہ ایک کال دی ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ مجھے اجازت دی جائے، میری لینڈنگ گیٹس نہیں کھل جائے، مجھے گو راؤنڈ کی اجازت دی جائے. تو گو راؤنڈ میں انہوں نے ٹارمک نے اس کو کہا ہے کہ آپ ٹرن لیفٹ 110 ہیڈنگ. مین وائل اس کے آل آف اے سڈن انہوں نے دوبارہ کال دیتے ہیں کہ میرے دونوں انجن فیل ہو گئے ہیں، اور مجھے میرا خیال کہ میں رن وے پہ پریفر کروں گا رن وے پہ لینڈ کرنا. تو اس کو پوچھا ہے ٹارمک نے، اے ٹی سی نے، کہ آپ کیا بیلی لینڈنگ کریں گے؟ اس نے کہا یس افارم، میں بیلی لینڈنگ کروں گا اس میں. اور دوبارہ سے وہ اپنی ڈائریکشن واپس آئی ہیں اس پہ، لیکن ہی کوڈ ناٹ میک دا رن وے. اور انہوں نے، کیونکہ بیسیکلی آپ کے پاس جب ہائٹ ہوتی ہے تو آپ مینوورس کر سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ کے پاس ہائٹ نہیں ہوتی ہے آپ کے لیے کچھ نہیں پاسبل ہوتا. ہائٹ اگر سپوز یہ جہاز 5000 یا 10,000 ہوتا تو یہ ہائی کی لو کی بنا کر بڑے آرام سے یہ لینڈ کر جاتا، اور مینولی بھی لینڈنگ گیئرز کھولے جا سکتے تھے. اور اس بدقسمت طیارے کے ساتھ پتہ نہیں یہ کیا ہوا، آل آف اے سڈن کہ ہی لاسٹ بوتھ آف انجن. اور اب وہ تو بلیک باکس آئے گا، اس میں رپورٹ میں آئے گا کہ یہ جو انجنز کا معاملہ ہو گیا، اور ایک چلے کریٹیکل ہو گیا، دوسرا انجن بھی ہو گیا چلا گیا. اور یہ جو لینڈنگ سٹیج ہوتی ہے بڑی کریٹیکل سٹیج ہوتی ہے. ایک جسٹ ٹیک آف کے اوپر جب آپ بالکل ٹیک آف سٹیج کے اوپر، وہ بھی کریٹیکل سٹیج ہوتی ہے، اور لینڈنگ کے اوپر بڑی کریٹیکل سٹیج ہوتی ہے. اچھا یہ چلیے یہ تو ہو گیا. پرائیویٹلی بھی یہ پہلے اس سے پہلے کوئی فلائی ولائی کرتے رہے ہیں؟ سنا ہے ترین صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں یہ. تو میں بتاتا ہوں کہ یہ بڑی دیر جب تک ان کو پی آئی اے میں جاب نہیں ملی تھی تو یہ ہمارے ساتھ چارٹر کرتے تھے. ہم جہانگیر ترین صاحب کا ہمارا جہاز تھا، تو ہم ان کو JDW شوگر مل چھوڑ کے آتے تھے، احمد محمود صاحب کو بھی چھوڑ کے آتے تھے. اور کافی آپ نے آورس بلڈ کرنے ہوتے ہیں، پھر ہم نے اکٹھے ملٹی انجن کے اوپر فلائی کیا. اور ان کے بردر ان لا ہیں کیپٹن ہارون، جو آج کل جہانگیر ترین صاحب کے کو پائلٹ ہیں. تو ہمارا سارا یہ بہت ایک اچھا گروپ تھا، اور بڑے ایسے تعلقات تھے آپس میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، کہ آپ کو بتا نہیں سکتا. بہت آپس میں جوک کرنا اور کٹھے بیٹھ کے کھانا پینا، یہ ان کے ساتھ تو 25-30 سال زندگی کے ایسے ہی گزرے تھے. چلیے بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا اور ہمیں اپنی جو ہے یادداشتیں ان کے حوالے سے بتانے کا. جی بھٹی صاحب. رئیس صاحب دیکھیں، پہلے سب سے یہ ہے کہ اس حادثے میں افسوسناک پہلو ہے، پورے قوم جو ہے سوگوار ہے. روایتی بیانات بھی آئے ہیں ہمارے لیڈران کرام کے، اور اس کے بعد ظاہر ہے 2-4-10 دن یاد رہے گا، اس کے بعد ہم بھول بھال جائیں گے.
لیکن ان جو 100-125 خاندان ہیں اس کی جو دکھ ہے وہ ان کا ساری عمر کا دکھ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے اس میں کہ جو بلیک باکس کی آپ ذکر کر رہے ہیں بار بار, یہ بیسیکلی اورنج کلر کا ہوتا ہے. اس کا وہ رنگ اس کے بعد وہ جلنے کے بعد اس کا کچھ رنگ چینج ہو سکتا ہوگا, لیکن اس کے اندر جو طیارے سے جب وہ ٹیک آف کرتا ہے تب سے لے کر جب وہ سٹارٹ لیتا ہے, بلکہ جب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں انجن کو, تب سے لے کر جب تک وہ لینڈنگ نہیں کر جاتا, ایک ایک چیز اس کی, ایک ایک پرزے کی تفصیل, اس میں کیا اندر باتیں ہو رہی ہیں, کاکپٹ میں کیا باتیں ہوئی ہیں, کاکپٹ سے جو کنٹرول ٹاور ہے اس کی کیا باتیں ہوئی ہیں, پائلٹس آپس میں کیا بات کر رہے ہیں, کرو اگر کوئی بات کر رہا ہے, اور ان دیٹ کیس اگر کوئی اس کے جو پیسنجر ایریا ہے اس میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو وہ بھی اس میں جو ہے وہ ریکارڈ بڑے آرام سے ہو جاتی ہے. یہ بڑا مزے کی چیز ہوتی ہے. لیکن اس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے کم از کم اب یہاں سے یہ فرانس جائے گا, اس کے بعد اس کو 1 ماہ کا عرصہ درکار ہوگا اس کو ڈی کوڈ کرنا اور اس کو سارا کچھ دیکھنے کے لیے. اس کے بعد یہ زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے چونکہ ان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں, وہ اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں, کافی اس میں ان کے اور مسائل ہوتے ہیں, چونکہ زبان کا بھی تھوڑا سا فرق ہے ہمارا نا, ظاہر ہے ان کے زبان میں بھی ہے, ہماری زبان میں ہوگا, کچھ انگریزی, کچھ اردو, کچھ مکس پنجابی, اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں, ان کو وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اس میں سال بھی لگ جاتا ہے. جس طرح بھی ATR کا ابھی تک ہمیں نہیں پتہ چلا کہ اس کا بلیک باکس کیا ہے, اس کے بعد وہ کیا ہوا, اس کا وہ کوئی رپورٹ نہیں آئی. لیکن اس میں سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ حکومت کہاں پر ہے, وہاں پہ کہیں نہیں ہے. اس کے بعد سوالات یہ آ رہے ہیں کہ بھائی یہ 4 منزلہ بلڈنگ کس نے بنا دی, یہ 2 منزلہ گھر کس نے بنا دیا, یہاں سے طیارہ لیفٹ کیوں ہو گیا, وہاں سے رائٹ کیوں ہو گیا. ہر بندہ اس بات پہ بات کرنا شروع ہو گیا تھوڑی سی دیر کے بعد, بجائے اس کے کہ جو لوگ وہاں پہ بیچارے شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں کچھ سوچا جاتا. وہ بڑی لیٹ انہوں نے کیا. وہاں ریسکیو آپریشن کے اوپر بھی تھوڑا سا کام گڑبڑ ہوا, سول ایویشن نے بھی تاخیر کی, لیکن اس تمام واقعے کی جو ذمہ داری ہے وہ سول ایویشن کی ہے کہ جہاز اگر یہاں سے کوئی گڑبڑ تھا تو اس کو کیوں اڑنے دیا گیا. پوری دنیا میں, جس طرح آپ نے شروع میں بتایا, میں آخری بات کرنے لگا ہوں چونکہ ٹائم میرے خیال وہ بریک کی طرف جانا ہوگا ہم نے. آخری بات یہ ہے کہ پوری دنیا نے اپنا سارا کچھ کھول کے ہر چیز انہوں نے اوور آل کی, انہوں نے سیٹیں تک اکھاڑ دیں, اس میں فوم بھرنے تھے, اس میں سارا کچھ انجینئرنگ والا انہوں نے کر دیا. ہم نے جہاز کھڑے کر کے ان پہ مٹی جمنے دی, اور مٹی جمنے بھی دی, اور اس کے بعد وہی ایک لطیفہ ہے, میں نہیں سنانا چاہتا, کہ جب جہاز اوپر جائے گا تو رنگ کر دیں گے, جب اتنا سا نظر آتا ہے تو وہ ایک لطیفے میں آسانی سے رنگ ہو جائے. لیکن ہم نے اس پہ مٹی جمنے دی, اور جب وہ اڑے گا تو ظاہر ہے وہ اس نے اسپیڈ میں اڑنا ہے, اس کی ایک اسپیڈ ہوتی ہے بڑی اچھی خاصی, اس میں وہ مٹی اڑ جائے گی. ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا. لیکن افسوسناک یہ ہے کہ آج ہمارے پاکستان کے بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں. اس پہ یہ قومی سانیہ ہے, اس پہ ہمیں غور ضرور کرنا چاہیے ایک مرتبہ کہ یہ کیوں کر ہوا. بالکل ٹھیک. بریک پہ جا رہے ہیں جی. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو اسی موضوع کو جاری رکھیں گے. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جب حملہ ہوا پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس PAC کامرا پہ, تو وہاں پہ ہمارے 3 طیارے کھڑے ہوئے تھے. سیب سسٹم ہے ہمارا جو ہم نے سویڈن سے خریدا ہوا ہے, اور یہ جہاز وہ اویکس ٹائپ کا سسٹم جو ہے نا, جہاز اڑتا ہے تو اس کے اوپر وہ سارا وہ لگا ہوتا ہے جی, اور وہ پورا علاقے کی چھان بین ہم اپنی نیوی کے بھی اپنے کوسٹل لائن پہ بھی اڑاتے ہیں اور انڈیا کے ساتھ بھی اڑاتے ہیں. تو 3 سیب جو تھی جی وہ ڈیمیج ہو گئے, اور جب ہم نے کمپنی کو بلا کے دکھائے کہ یہ, انہوں نے کہا جی یہ تو ہم رائٹ آف کرتے ہیں. پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے انجینئرز نے ان میں سے 2 بحال کر لیے, اور وہ پوری طرح اس وقت پاکستان ایئر فورس کے لیے سارٹیز کر رہے ہیں, سروس دے رہے ہیں. ایک کے اوپر کام جاری ہے, اور اسی تجربے کے پیش نظر جو تھے وہاں پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ چھوٹے طیارے تو پھر ہم بنا سکتے ہیں, ہیں جی, مطلب 45 سے 48 پیسنجر والے طیارے تو پھر ہم بنا سکتے ہیں اگر ہم اس کو بحال کر سکتے ہیں, جس کو کمپنی نے اوریجنل مینوفیکچرنگ کمپنی نے کہا تھا جی یہ ہماری طرف سے ضائع ہے, اس کو رائٹ آف کر دیا جائے. تو میرا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے, اور پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے پاس بوئنگ, ایئر بس اور کہ یہ جو طیارے ہیں ان کا وہ پورا انجن اوور ہال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, تو پھر ہم طیارے امریکہ کیوں بھیجتے ہیں سر اپنے, یا فرانس کیوں بھیجتے ہیں ان کو اوور ہال کرنے کے لیے؟ ہمارے پاس کیپیسٹی پڑی ہے, ہم اس کو یوز کریں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, ابھی شعیب الدین صاحب میرے بڑے قابل احترام سینئر دوست ہیں,
انہوں نے فرمایا کہ اگر نہیں پتہ ہونا چاہیے تو منہ بند رکھنا چاہیے. اچھا. میں نہایت ادب سے نہایت احترام سے گزارش کرتا ہوں ان کے سامنے کہ دیکھیں دو طرح کے ویو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل ویو, ایک ہوتا ہے کریٹیکل ویو. وی آر ہیئر فار بوتھ. اوکے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بغیر ایرر کے, بغیر کسی وجہ کے کسی چیز کا نقصان ہو جائے؟ دیکھیں اس کے پیچھے وجہ ڈھونڈنی پڑتی ہے. اب میں طیاروں کو اس وقت سے جانتا ہوں جب C-130 کا معاملہ ہوا. ایک شعر عرض کروں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. واہ واہ. یعنی حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, یہ بھی ایک چین آف ریئیکشن ہے. کہیں نہ کہیں اس چین آف ریئیکشن, چین آف کمانڈ میں کہیں سیکوینس ٹوٹتا ہے, کہیں کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے, پھر جا کر کے طیاروں کا یہ معاملہ ہوتا ہے. اچھا, اور اگر اب ہم کیا کریں ایک شعیب الدین کے پوائنٹ آف ویو سے, پھر میں تعریف کرتا ہوں کہ ارشد ملک صاحب بہت اچھے ہیں. انہوں نے آتے ہی سب کے زخموں پہ مرہم رکھا ہے, انہوں نے تفتیش مکمل کر لی ہے. وہ بلیک باکس سے زیادہ ان کا برین باکس چلتا ہے, اور جو الٹراسونک رپورٹ ہے جو اس میں ہوگی, جو ایکس رے, جو آوازیں, جو خرابیاں, وہ ساری بلیک باکس کی ارشد ملک صاحب کو معلوم ہے. تو ارشد ملک صاحب کی خدمت میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ بات ہے, یہ اگر انہیں پسند ہے تو میں یہ کہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ٹیکنیکل بات کی کہ ہم دعوے کرتے ہیں, میرا نقطہ نظر یہ تھا, یا میں ہائپر کریٹیکل ہوا ہوں تو میں پھر اپنے الفاظ دہراتا ہوں, جب حکومت جھوٹ بولتی ہے, جب حکومتی اراکین جھوٹ بولتے ہیں, پھر جب ان کا جھوٹ کھلتا ہے, پھر صحافی کا, اینالسٹ کا کام شروع ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم جہاز بنا بھی لیں گے, اور آج بھی اوور ہال کرانے کے لیے ہم ڈیپینڈنٹ ہیں دوسرے ممالک پہ. آج بھی ہم, چلے ساری دنیا ہی بلیک باکس کے لیے فرانس پہ یا کسی اور پہ ڈیپینڈ کرتی ہوگی, لیکن یار یہ جو قبل از وقت اتنا بڑا آدمی, اور وہ بھی CEO, وہ قبل از وقت یہ کہہ دے کہ جی ابھی جس طرح ہمارے بٹی صاحب نے کہا کہ جب لاشیں اٹھانے کا ٹائم تھا, جب ویٹ کرنے کا ٹائم تھا اس پریس کانفرنس پہ, جب لوگوں کو جو ہے وہ کنسول کرنے کا ٹائم تھا, اور ہم نے ایک دم کہہ دیا کہ طیارہ فٹ, بھائی طیارہ فٹ ہوگا, لیکن نئی مسعود کا کویسچن یہ ہے کہ طیارہ فٹ, پائلٹ فٹ, تو پھر کیا پیسنجر کی وجہ سے حادثہ ہوا ہے؟ کیوں ہوا ہے؟ ہمیں تو اس کا جواب چاہیے نا. ہمیں تو ہمارا اتنا پیارا صدر, ایک وہ آج تک صدر ہوتا اگر زندہ ہوتا, اس کے C-130 کی تباہی کا آپ لوگوں نے نہیں بتایا, تو یہ تو عام لوگ تھے. اس کا کیسے میرا رونا, میرا کلپنا یہ ہے کہ میرے بھائی پلیز ہمیں بتا دیں ہوا کیا ہے, اور یہ بتانا آپ کا فرض ہے, اور یہ زبان کھولنا, ریکویسٹ کرنا میرا حق ہے. جی چاچو. ہاں جی, مجھے بالکل نہیں اندازہ تھا کہ ارشد ملک صاحب کی میں نے حمایت نہیں کی, لیکن پروفیسر صاحب اتنا برا منا جائیں گے. میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا, میرا مقصد صرف یہ کہنا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے دوستوں میں. جو تھے ان کی وجہ, میں اور آپ ہم سب بالکل, میں پھر دہراتا ہوں, ایویشن کے ماہر نہیں ہیں. بھائی ہم قومی اسمبلی کے سپیکر بھی نہیں ہوتے. جب ہم قومی اسمبلی پہ تنقید کرتے ہیں تو ہم قومی اسمبلی کے سپیکر بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا, آپ تو نہیں, اللہ آپ کو سپیکر بنائے, چلیں مجھے خوشی ہوگی. اچھا, اللہ نہ کرے کہ آپ کو بنائے. یہ جب حادثے ہوتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوگا. مجھے تو بننے کا شوق نہیں ہے. یہ کرزم آپ کو مبارک ہو جناب پروفیسر صاحب. میں پروفیسر نہیں ہوں, میں جرنلسٹ ہوں. میں جرنلزم کرتا ہوں, 10 سال سے کٹھے جرنلزم کر رہے ہیں. وی آر ناٹ نیو ان دس فیلڈ. ہم جرنلسٹ ہیں, اس لیے ہمیں پتا ہے کہ کرٹیسزم کیا ہوتا ہے. تو اپنا رضی صاحب بات یہ ہے کہ میں اس میں بڑا کلیئر ہوں. آپ کو چیز اور بھی بتا دوں کہ پاکستان میں اوور ہالنگ ہوتی ہے. پاکستان میں, کراچی میں, اب لاہور میں بھی, اور اسلام آباد میں شاید, مجھے ابھی ایگزیکٹ نہیں پتا کیونکہ میں 1 سال سے ان سے بالکل رابطے میں نہیں ہوں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان میں طیاروں کی اوور ہالنگ ہوتی ہے. A320 پاکستان کے پاس آج سے نہیں ہے. سب سے زیادہ کھیپ پاکستان کے پاس
طیارے, پھر 9 طیارے ہمارے پاس 777 کے تھے, اور باقی دوسرے طیارے تھے. اب انہیں کے جو پاکستان میں بیشتر کے کام پاکستان میں ہی ہوتے ہیں, کہ کوئی بڑے کام ہو, کوئی بڑی چیز بہت ضروری ہو, ٹھیک ہو گیا. پاکستان میں آ جاتا ہے. اور بندہ 7 جب گراؤنڈ کیے تھے تو ایک کا پرزے نکال کے دوسرے چلائے تھے, وہ ہم نے چلائے تھے پاکستان کے, تو غیر ملکوں سے آ کے کسی انجینئر نے وہاں سے نکال کے وہاں نہیں لگایا تھا. بات یہ ہے کہ ہم ذرا سا بھی صبر کا مظاہرہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم پہلے ہی دن بلیم کرنے پر شروع ہو جاتے ہیں, اور بھائی اس شخص نے اگر یہ کہا ہے تو اگر کہا ہے تو اس کو کرٹیسائز ضرور کرو, لیکن اگر یہ کہنا کہ طیارہ فٹ پرواز کیا تھا تو طیارے فٹ ہی پرواز کیا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. چلیں آپ کی بات آ گئی چاچو. 2 گھنٹے تو وہ فلائی کر گیا تھا نا چاچو. لاہور سے فلائنگ ٹائم جو ہے 2 گھنٹے کا ہے نا, تقریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ ہے. تو 1 گھنٹہ 40 منٹ تو وہ فلائی کیا ہے نا جی, کراچی پہنچا ہے جی, تو تبھی تو مطلب کسی حد تک فٹ تو ہوگا. بالکل کیا. چلیں بٹی صاحب کی طرف ٹائم کم رہ گیا, مجھے بٹی صاحب کی طرف بھی جانا ہے. جی ٹھیک ہے, صحیح. ممتاز بٹی صاحب. اور یہ سوئی اس طرح نہیں گھسانی چاہیے. میرے پاس دیکھیں, آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں پہلے دن بیٹھ کے کہ کوئی فالٹ نہیں تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ نے کیا ٹیکنیکل چیز چیک کی, کس ٹیم سے آپ نے جو ہے وہ اس کی ٹیکنیکلی, دیکھیں میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا کیونکہ میری ٹیکنیکل ایکسپرٹی نہیں ہے. میں سمپل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ حادثات آج پہلی دفعہ نہیں ہوئے, ہم یہ دیکھتے آئے ہیں. 2003 غالباً مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے, 2002 یا 2003 میں یہ راولپنڈی میں ایک رضوان کا پلازا گر گیا, زیر تعمیر پلازا گر گیا. اس کے نیچے کو 10 لوگ آ گئے, مزدور آ گئے جو وہاں پہ کام کر رہے تھے. بلیو یو می کہ 4 گھنٹے کے اندر کوئی ریسکیو ایفرٹ نہیں ہو سکی. کسی سول اتھارٹی کے پاس کوئی مشینری, کوئی ایکسپرٹی نہیں تھی. وہاں پہ ایک منسٹر صاحب آئے, دلی سے ان کا تعلق تھا. میں نے انہیں کہا جی نہ آپ سے یہ ہونا ہے, نہ آپ کے پاس کوئی انتظامی مشینری ہے, آپ انجینئرنگ کورپ کو جو ہے ریکویسٹ کریں کہ وہ یہاں پہ اپنی مشینری بھیجے, اور ان لوگوں کو یہ جو نیچے مر رہے ہیں, اور ان کی آؤ بکا نیچے سے سنائی دے رہی تھی ملبے کے نیچے سے. تو پھر انہوں نے کال کی اور انجینئرنگ کورپ کا جو ہے وہ مشینری آئی, فوری طور پہ لوگ آئے, کو گھنٹے ڈیڑھ میں پہنچے, انہوں نے ریسکیو شروع کیا. آج بھی یہی ہوا ہے کہ وہاں پہ صوبائی حکومت کے پاس, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی ایکسپرٹی نہیں تھی, اور آپ کو ریسکیو کے لیے جو ہے وہ فوج اور اس کے ٹیکنیکل جو ٹیمیں ہیں, یہ ریسپونڈ یونٹ جو ہیں, یہ بھیجنے پڑے ہیں. اس کا یہ نہیں ہے کہ حادثے کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کو رسپانس کرنا جو ہے وہ ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور رسپانس کس طرح کیا جا رہا ہے کہ فیڈرل کے اندر وفاقی وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر ضروری کیا سرائی نہ کی جائے, تحقیقات کا انتظار کیا جائے. اعجاز شاہ صاحب نے یہ کہا ہے, اور اس کے اوپر خام خواہ کی بیان بازی نہیں ہونی چاہیے. بالکل انہوں نے درست کہا. ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ لوگوں کے جو ہے وہ گھر کے افراد جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے ہیں. ایک مشکل وقت ہے, سانحہ ہے, لوگوں کے ایک فیملی کے 3 اس میں 2-3 لوگ بھی شامل ہیں, اور پاک فوج کے بھی جو ہے وہ اس میں 4 کے قریب جوان شامل ہیں. ابھی ان کی ڈیتھ کی تصدیق ہونی ہے اور ڈی این اے ہوگا, سارا ایک پروسیجر باقی پڑا ہوا ہے. آپ ایک کنکلوسیو اسٹیٹمنٹ کیسے دے سکتے ہیں اچانک آ کر ٹی وی کے اوپر نازل ہو کر, اور اس کی ضرورت آپ کو کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ آپ پروسیجر کے اوپر بات کر لیتے. آپ بے لوگ چیزوں کو کر رہے ہیں. ابھی تو آپ کو یہ نہیں پتا, خدا نہ خاصہ کہ یہ حادثہ ہوا ہے, ایک ٹیکنیکل کوئی فالٹ ہے. ابھی تو آپ کسی سبوتاژ کو بھی نہیں رول آؤٹ کر سکتے ابتدائی سطح کے اوپر. کیسے کر سکتے ہیں مجھے بتائیں سی او صاحب. دیکھیں جب تک تحقیقات پوری ہو نہیں جاتی تو آپ اس سے نقصان ہوتا ہے. اس سے جو سارا تحقیقات کا عمل ہوتا ہے اور جو جن لوگوں نے بعد پہ کام کرنا تھا ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. یہ چاچو کو بات ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے, یہ کب اٹھا کے بات کہاں پر لے گیا. دیکھیں کیا سول اتھارٹیز کو ایسے ادارے قائم نہیں کرنے چاہیے جو اس طرح کی ہنگامی صورتوں سے نمٹنے کے قابل ہوں, اور کیا جب فوج جو ہے وہ بارڈر کے اوپر انگیج ہو, لڑ رہی ہو اور دیگر مسائل کے اندر الجھی ہوئی ہو, پھر آپ اس کو جو ہے وہ طلب کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایگزیکٹو
ایگزیکٹو اتھارٹی کے ایڈریس کرنے کی ہیں، اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور یہ ہمارا رائٹ ہے. جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. بٹی صاحب وقت بہت کم رہ گیا. رئیس صاحب دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جب طیارہ جو بھی پوری دنیا میں جہاں سے بھی اڑتا ہے یا لینڈ کرتا ہے، اس کی ایک چیک لسٹ ہوتی ہے. اس میں تمام چیک لسٹ ہوتی ہے، اس میں ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں، کپتان بھی کرتا ہے، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے، اس کے بعد اڑتا ہے. ہم نے بہت دفعہ سفر کیا وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے ساتھ، ان کے وہ جہاز میں بھی، جو سرکاری جہاز ہے ان کا، ہیلی کاپٹر میں بھی، اس میں بھی مسائل آتے ہیں. ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ 2010-11 کا جب سیلاب تھا تو اس میں ایک دفعہ ہیلی کاپٹر کالا باغ کے مقام پر خراب ہو گیا تھا، تو وہ نہیں اڑا تھا، اسے وہ پریشر نہیں لے رہا تھا اور وہ ہوا میں نہیں بلند ہو رہا تھا. ایک دفعہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہم گئے اسی طرح وہاں پہ فیصل آباد میں، تو وہ ہیلی کاپٹر کے اندر جو کبوتر کے پر ہوتے ہیں، اس کے وہ جو اس کا سکر ہوتا ہے اس کے اندر پھنس گئے. وہ نہیں، اس نے اپنا وہ پورا اس نے تھروٹل وہ لے رہا تھا. یہ ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے اس میں صرف جاننے کی ضرورت ہے، جس طرح پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ کم از کم جو وجوہات ہیں اس کو بتا دیا جائے، اور جتنے باقی اب 11 ہمارے پاس ہیں نا، ان کا ٹیکنیکل فورنزک آڈٹ کرا لیں، ٹیکنیکلی اس کو دیکھ لیں کہ ہر طرح سے وہ فٹ ہیں. کچھ نہیں ہوتا کہ اس کو اگر تھوڑا سا رن وے پہ اڑا کر لاہور کے گرد 2-4 چکر لگا کے اس کو پھر واپس اتار لیں. اسی طرح چیکنگ ہوگی نا ٹیکنیکلی کہ کیسے ہوگی، یہی اس کا طریقہ ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے، ظاہر ہے ہمارے لوگوں کی جانیں گئی ہیں. ہمارے دوست ہیں خالد شیردل صاحب، اللہ ان کو محفوظ رکھے. پتہ نہیں چلا ابھی تک 7-8-10 گھنٹے ہو چلے ہیں ان کو بھی، وہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ابھی تک کدھر ہیں، ہسپتال میں ہیں، وہ ملبے میں ہیں، کدھر ہیں، ان کا نہیں پتہ چلا ابھی تک. لیکن اللہ کرے کہ وہ محفوظ رہیں. معجزے کہیں بھی ہو سکتے ہیں، خدا اوپر موجود ہے، لیکن کم از کم اس کی جو اصل وجوہات ہیں وہ قوم کے سامنے لے آئیں. اور اس طرح کے آ کے اسٹیٹمنٹ دینا جی کہ جناب ٹیکنیکل ہو سکتا ہے. ہمیں یاد ہے ماضی میں ایک وہ فون کرتے تھے آپ بابڈا کے دفتر میں، تو کہتے جی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا، لائٹ بند ہے ساری رات. وہ ٹیکنیکل فالٹ کا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ٹرانسفارمر سے تار ٹوٹی ہوئی ہے. تو یہ ٹیکنیکل فالٹ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، اس کو کم از کم رپورٹ ضرور آنی چاہیے. اور ہمیں کم از کم یہ ضرور رکھنا چاہیے کہ جو اس کا بلیک باکس کا جو ڈی کوڈ کرتے ہیں ان پر اعتماد بھی ہمیں ہے، ہونا بھی چاہیے. اور ہمیں کم از کم تحقیقات کی تہ تک پہنچ کر جو اصل حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیں. چلیے بہت شکریہ چاچو اور پروفیسر صاحب ارسلان بھٹی صاحب اور جناب ممتاز بھٹی صاحب، تمام صاحب کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے ہفتے عید کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.